یہ حیرت انگیز نظر آنے والے جامنی رنگ کے پھول ہیں جو جاپان اور امریکہ کے کچھ حصوں کے ساتھ ساتھ چین میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن آج پوری دنیا میں بھی موجود ہیں۔ ویسٹیریا ایک رینگنے والی بیل ہے اور اس کا پودا کافی بڑا ہوتا ہے، جس میں گھنے تنے اور بیل کی شاخیں 60 فٹ تک ہوتی ہیں، جبکہ اس پر پھول کافی خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پورا پودا نقصان دہ ہے۔ جھاڑی کے کسی بھی حصے کو کھانے سے درج ذیل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ درد شقیقہ اور سر درد، بے چینی اور متلی، بخار اور اسہال۔ یہ ایک ہارماسی پودا ہے جو عام طور پر 20 فٹ کی بلندی تک درختوں کے گرد جڑا ہوتا ہے۔ پودے کی تعریف 1.5 انچ لمبی پھلیوں سے ہوتی ہے جو مٹر کی شکل کے ہوتے ہیں اور وہ عام طور پر سرخ بیجوں کو ظاہر کرنے کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ پودے کے بیج انتہائی زہریلے ہیں۔ واقعی ایک تنہا بیج انسان کو ختم کرنے کے لیے کافی ٹاکسن پیدا کر سکتا ہے۔ بیج امبرین پیدا کرتے ہیں جو کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ مؤثر زہریلے مادوں میں سے ایک ہے۔ زہر کی علامات میں شامل ہیں بخار، پیٹ خراب، انتہائی جوش و خروش، اسہال، درد قے کے ساتھ قے بھی سب سے زیادہ زہریلے پودے۔ یہ ایک فینوفائٹ جھاڑی ہے جس کے تنے کے ساتھ ساتھ جو 13 فٹ تک پختہ ہو جاتا ہے۔ پودے کے پھول اندر سے بڑی حد تک غدود والے ہوتے ہیں اور پھلیاں بھی سرخی مائل بھوری ہوتی ہیں۔ پودا ان مقامات پر منتشر ہوتا ہے۔ صحراؤں کے ساتھ ساتھ شدید صحرائی، نیم میدانی جھاڑیوں کی زمینیں، جھاڑیوں والی زمینوں کے ساتھ ساتھ بحیرہ روم کے جنگلات، پھول، بیج، پتے، لیکٹس، چھال اور جڑیں سب خطرناک ہیں۔ بیان کردہ حصوں میں سے کسی ایک کا استعمال اس کا سبب بن سکتا ہے: کم اور ناہموار نبض، غیر معمولی رنگین ویژن، نیند بھی بہت زیادہ آتی ہے اور تھکن بھی، پیٹ میں درد اور الٹی۔ یہ یورپ کے قدیم ترین درختوں میں سے ایک ہے۔ پودا عام طور پر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور یہ 132 فٹ لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ پودے کے پتے گہرے سبز ہونے کے ساتھ ساتھ برابر بھی ہوتے ہیں اور تنگ بھی۔ پودے کے تمام حصے خاص طور پر خطرناک ہیں سوائے ایرل کے۔ خشک ہونے پر پودے کا زہریلا پن کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ پودے کے زہریلے علاقوں کو کھانا شروع کر سکتا ہے۔ دل کا دورہ اس کا سب سے خطرناک بیماری۔ یہ یورپ کے قدیم ترین درختوں میں سے ایک ہے۔ پودا عام طور پر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور یہ 132 فٹ لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ پودے کے پتے گہرے سبز ہونے کے ساتھ ساتھ برابر بھی ہوتے ہیں اور تنگ بھی۔ پودے کے تمام حصے خاص طور پر خطرناک ہیں سوائے ایرل کے۔ خشک ہونے پر پودے کا زہریلا پن کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ پودے کے زہریلے علاقوں کو کھانا شروع کر سکتا ہے۔ دل کا دورہ اس کا سب سے خطرناک بیماری۔ یہ ایک پرکشش سدا بہار پودا ہے جو امریکہ کے گرم ترین علاقوں میں ہوتا ہے۔ پودا 23 فٹ تک بڑھتا ہے اور ہر وقت پھلتا پھولتا رہتا ہے۔ دل کے گلوکوسائڈز کی موجودگی کے نتیجے میں جھاڑی کے تمام حصے نقصان دہ ہیں، جنہیں جسم منتخب طور پر دل کے پٹھوں کے بڑے پیمانے پر مرکوز کرتا ہے۔ تمام اجزاء میں سے بیجوں کی گٹھلی زہروں کی زیادہ سے زیادہ ممکنہ ارتکاز پر مشتمل ہے۔ پودے کے تمام اجزاء مسائل پیدا کرتے ہیں۔ یہ گہرے نیلے رنگ کے پھول ہیں جن کے تنے سیدھے اور اونچے ہیں۔ یہ پودا خود یورپ کے پہاڑی علاقوں جیسے سوئٹزرلینڈ سے نکلتا ہے۔ پودا بلند میدانوں کے گیلے ماحول میں انتہائی تیزی سے بڑھتا ہے۔ پودے کے سب سے خطرناک حصے اصل ہیں، خاص طور پر یورپی ایکونیٹم نیپلس کی جڑیں۔ اس پودے کے زہر کے متاثرین معدے، قلبی اور اعصابی اثرات کا مجموعہ پیش کرتے ہیں۔ کیسٹر بین کا پودا مشرق اور شمال مشرقی افریقہ سے مشرق وسطیٰ تک پھیلا ہوا ہے۔ پودا 3 سے 30 فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ پودے کے الگ الگ پتے ہوتے ہیں جو عام طور پر 4 سے 30 انچ بڑے ہوتے ہیں۔ گول پھل ٹکے سائز کے بیجوں کے ساتھ نرم برسلز سے ڈھکا ہوتا ہے جسے پھلیاں کہا جاتا ہے۔ بیج کی تہوں میں مہلک آلودگی ہوتی ہے جسے ریسن کہا جاتا ہے۔ خطرناک مرکبات میں سے ہے
زہریلے حصوں کی کھپت کو متحرک کرتا ہے۔ آنتوں اور پیٹ میں بہت زیادہ خون بہنے والے گھاؤ، گلے اور منہ میں شدید درد اس کی علامات ہیں۔ یہ چھوٹے ہیجز کے ساتھ ساتھ درخت ہیں جو وسطیٰ کے ساتھ ساتھ جنوبی امریکا میں بھی ہوتے ہیں۔ پودا سبز سفید پھول اور سفید بیر پیدا کرتا ہے۔ ناپختہ ہونے پر پودے کے بیر سولانین بناتے ہیں۔ مندرجہ بالا نشاندہی کی گئی رہائی نظام کی نالی کی پرت کو نقصان پہنچاتی ہے اور استعمال ہونے پر مرکزی اعصابی نظام کو بھی متاثر کرتی ہے۔ سولانین زہر کا محرک ہے۔ اسہال، درد شقیقہ، متلی یا الٹی، بدحواسی اور چڑچڑاپن، بے چینی کے ساتھ ساتھ چہرے کا سرخ ہونا اس کی انتہائی علامات ہیں۔ چائنا بیری گرم ایشیائی علاقوں میں ہوتا ہے۔ پودا 60 فٹ تک اونچا ہوتا ہے جس میں پھیلی ہوئی شاخیں ہوتی ہیں۔ پھل سونے کے ½ انچ کے گول ہوتے ہیں جو پورے موسم خزاں اور سردیوں میں پودے سے لٹکتے رہتے ہیں۔ بیجوں کا ذائقہ عام طور پر کھٹا اور متلی بھی اس سے ہوتی ہے۔ پودے کے تمام حصے الکلائیڈز ہیں۔ پودے میں نامعلوم زہریلا مادہ شامل ہوتا ہے جو کہ انسان کے معدے کے نظام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جب پودے کے کسی بھی قسم کا جزو کھایا جاتا ہے، پھل بنیادی طور پر زہریلا ہوتا ہے، لیکن جڑیں، پھول، چھال اور گرے ہوئے پتے ممکنہ طور پر زہریلے ہوتے ہیں۔ جب یہ کھایا جاتا ہے، زہریلا مادہ اس کا سبب بنتا ہے۔ پودے کا تعلق اجمود کے خاندان سے ہے اور یہ 2 سے 6 فٹ کی لمبائی تک بڑھتا ہے۔ پودا زیادہ تر گیلے کیچڑ والے علاقوں میں اگتا ہے اور اس کی اصل ڈنڈلی بھی ہوتی ہے جو خوشگوار آلو کی طرح ہوتی ہے۔ تنا کھوکھلا ہونے کے ساتھ ساتھ سرخ چھلکے کے ساتھ موٹے پایا جیسا ہوتا ہے۔ پتے بڑے بڑے اور منتشر ہوتے ہیں۔ پھولوں کے ساتھ ساتھ پودوں کے پتوں کو گاجر اور